کراچی حضرات جو ہیں وہ عید غدیر 22 رجب کا لیتے ہیں. عید غدیر 18 ذوالحج اور 22 رجب کو کونوں کی فاتحہ جو ہے وہ کی جاتی ہے. کونوں کی فاتحہ 22 رجب، 18 ذوالحج کو عید غدیر یہ منائی جاتی ہے. یہ اور کچھ مجتہد سے کیا مراد ہے؟ مجتہد دیکھیے کہ ایک ایسا عالم کہ جس کے پاس دلائل حاصل کرنے کے سارے ذرائع بھی موجود ہوں اور وہ ان ذرائع سے دلیل نکالنے کا اہل ہو. دلائل جو ہے وہ بالخصوص جو فقی معاملات ہیں، شرعی مسائل ہیں، ان میں تو 4 ہیں بنیادی. ایک ہے قرآن مجید، پھر ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہے اجماع. اور اجماع میں پھر آگے کچھ کیٹیگریز ہیں، جیسے صحابہ کا اجماع، اہل بیت کا اجماع، اہل مدینہ کا اجماع، سارے عالم کے علماء کا اجماع، ساری دنیا کا. اور پھر ہے قیاس. تو یہ 4 بنیادی ہیں. ان 4 بنیادی دلائل سے کوئی اگر مجتہد اگر مسائل نکال سکتا ہے اور وہ اپنے اجتہاد، اپنے سوچ سے، اپنی صلاحیت کی بنا پر مسائل بیان کر سکتا ہے تو وہ مجتہد کہلاتا ہے. مفتی دیکھیے بنیادی طور پر تو یہی ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے علامہ ابن حمام نے تو یہی بیان کیا ہے، یعنی جو ہمارے بڑے علماء ہیں انہوں نے یہی بیان کیا کہ اصل میں مفتی ہوتا ہی مجتہد ہے، کہ جو باقاعدہ دلائل سے مسائل کو جانے اور سائل کی حاجت کے مطابق اور ان دلائل کے اندر یا ان حدود کے اندر رہتے ہوئے سائل کا مسئلہ حل کرے. مفتی اصل میں ہوتا مجتہد ہی ہے. لیکن کیونکہ آج کے دور میں اجتہاد اتنا زیادہ آسان نہیں رہا، بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو باقاعدہ ایسے اجتہاد کے اہل ہیں. تو مفتی بمانا ناقل، کاپیر، وہ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے اس فتوے کی دلیل ہے، اور وہ اٹھا کے وہ لکھ دیا گیا. یہ مفتی آج کے دور میں، یہ بھی خیر درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ویسے مفتی بہرحال اصل میں مجتہد ہی ہوتا ہے. بالکل ہیں ایسے علماء الحمدللہ موجود ہیں. الحمدللہ کراچی میں، بیرون کراچی، پاکستان میں، بیرون پاکستان الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں کہ جو باقاعدہ بالخصوص نئے پیش آنے والے مسائل، جو جدید دور ہے اس کے حساب سے پیش آنے والے مسائل پر باقاعدہ ماشاءاللہ بات کرتے ہیں، وہ دلائل نکالتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے ہیں. ان میں ایک بہت بڑا نام کراچی کے ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم، محدث، مفسر فوت ہوئے، علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاد سے اللہ تعالیٰ ان کی درجات اور بلند فرمائے. اور اس وقت حیات ہیں انڈیا، ہندوستان میں مبارک پور جامعہ اشرفیہ کے وہ ہیں صدر ہیں، دارالافطار کے مفتی اعظم ہیں وہاں، یعنی اس مدرسے کے علامہ مفتی نظام الدین صاحب مصباحی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں. اور وہ باقاعدہ اجتہادی صلاحیت کے اہل ہیں کہ وہ خاص طور پر جدید مسائل پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں اور وہ امت کے لیے آسانی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں مسائل کو حل کرتے ہیں. تو بہرحال مجتہدین حضرات کراچی میں بھی ایسے موجود اس وقت بھی ہیں جو باقاعدہ اس صلاحیت کے ماشاءاللہ حامل ہیں. اور کوئی سوال؟ یہ حضرت عثمان کا جو واقعہ آپ نے سنایا تو اس میں حضرت عثمان خود امیر المومنین جی اگر چاہتے تو حکم آرڈر کرتے تو ساری کر سکتے. ایسی صورت میں اپنی جان اگر جا رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہاں قتل نہ ہوگا وہ جو انہوں نے کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہونے کے باوجود آرڈر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ میرے مخالفین کو آپ جو ہے وہ سائڈ پہ کریں یا ان کو ماریں، جنگ کریں. حالانکہ آپ کو آفر کی گئی، یعنی بعض صحابہ کرام نے مشورہ بلکہ دیا، آفر نہیں مشورہ دیا. لیکن اصل میں کچھ چیزوں کے پیش نظر تھی. سب سے پہلی چیز تھی شہر نبی کا احترام صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی چیز تو یہی تھی کہ یہاں پر میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا، خاص اپنی وجہ سے. اگر خدا نہ خاصا بغاوت ہو تو پھر تو ایک مجبوری ہے. اور یہی ایک ایسی بڑی نسبت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کیپٹل وہاں سے شفٹ کر دیا تھا کوفہ میں، اسی وجہ سے. اور چونکہ حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں کسی کی جرت نہیں تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک کا بہت قریب تھا، تو لوگوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ ابھی حیا باقی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھا، آبادیاں بڑی، لوگ آنا شروع ہوئے، تو معاملات خراب ہوئے. دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ وہ مطلب اگر جنگ کا حکم نہیں دیتے تو خلافت چھوڑ دیتے. ان کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تھا کہ عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ قمیص پہنائے گا اور وہ قمیص تم کبھی نہ اتارو. حضرت عثمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں قمیص سے مراد خلافت لیا کرتے تھے. تو وہ کہتے کہ یعنی ان کا اجتہاد تھا. یہ آپ علیہ السلام نے صراحت سے نہیں فرمایا، لیکن اپنا ان کا اجتہاد تھا، مجتہد تھے. تو آپ فرماتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے قمیص، اور قمیص سے میں خلافت ہی مراد دیتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ قمیص عطا فرمائی ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ نہ اتارنا، تو میں نہیں اتاروں گا جب تک مر نہ جاؤں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر خلافت میں کوئی ان کو
ایسا لالچ نہیں تھا ان کو، سرکار کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اس پر جو ہے وہ مصر رہے کہ میں اس کو نہیں اتاروں، قمیص کو نہیں اتاروں گا، اس وجہ سے انہوں نے آرڈر نہیں کیا۔ بچا تو جا سکتا، وہ تو بچا جا سکتا ہے جب لیگل ممکن ہوتا ہے وہ حکم کرے اور دیکھیے اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک وقت میں معاملہ ایسا آ گیا تھا کہ صرف ان کی معذوری سے معاملہ ختم نہیں ہونا تھا، وہ لوگ عملاً حضرت عثمان کی شہادت کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جیسے امام حسین کا معاملہ ہے کہ ایک وقت تک جو ہے وہ ان کے لیے یہ آفر تھی کہ وہ جو ہے بیعت کر لیں یزید کی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امام حسین نے ان کے سامنے خطبے میں یہ فرمایا کہ 3 میرے ذہن میں آپشنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک مجھے اختیار کرنے دو، یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ منورہ، یا مجھے شام کی سرحدوں پہ جانے دو جہاد کر کے شہید ہو جاؤں، یا پھر یزید کے بعد خود جانے دو، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، ہم عمر ہے اور کیا نام ہے اس سے خود بات کروں گا، کیا معاملہ جو معاملات ہوں گے ہمارے آپس کے ہوں گے تم چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب آپ جنگ کے لیے تیار ہو، اب آپ کے پاس جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو ایک وقت حضرت عثمان کا بھی ایسا آ چکا تھا کہ اب وہ ظالم معذولی پر تیار نہیں تھے، بلکہ معاذ اللہ وہ جنگ کے لیے اور بلکہ قتل کرنے پر تیار ہو چکے تھے، اس لیے اس آرڈر کا یا تو فائدہ نہیں تھا یا وہ سمجھ چکے تھے کہ اب جو ہے وہ جان جانی۔ پھر مزید یہ ایک اہم چیز کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لا چکے تھے، سرکار نے یعنی شہادت سے کچھ وقت پہلے آپ اونگ آئی، نیند آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی افطاری ہمارے ساتھ کرنا، روزے سے تھے اس دن، سرکار نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر اور عمر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، فرمایا کہ عثمان آج کی افطاری ہمارے ساتھ کرنا، تو وہ سرکار کا فرمان تھا، سمجھ گیا کہ اب موت مقدر ہی ہے۔ اور شہادت سبحان اللہ، سرکار پہلے بھی ایک موقع پر فرما چکے تھے، وہ خود پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب وہ جنبش ہوئی، حضرت آپ علیہ السلام تھے، حضرت ابوبکر عمر عثمان تھے، سرکار نے فرمایا کہ کیوں حرکت کرتا ہے، کیوں جنبش کرتا ہے، پتہ نہیں کہ ایک نبی ایک صدیق و 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں تھیں، کچھ ایسے قدرتی اسباب بن گئے تھے کہ جن کی بنا پر حضرت عثمان کا شہید ہونا اس موقع پر قطعی ہو چکا تھا، ان کا مقدر تھا اور انہی حالات میں ان کا شہید ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ ان کے پیرے پہ امام حسن حسین حضرت علی کو جب پتہ چلا دوڑے، کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اپنے گھر میں غالباً کچھ تناول فرما رہے تھے شاید، تو وہ جب پتہ چلا فوراً دوڑے گئے، حالات کو دیکھا تو امام حسن اور حسین کو بلایا، دروازے پر کھڑا کیا، خبردار تمہارے ہوتے کسی کو اندر جانے کی جرت نہ ہو۔ تو پھر اتفاق یہ ہوا کہ ظالم وہ کہیں چھت سے کود کر چلے گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ان سائڈ سے یا پچھلی جانب سے۔ تو جب وہ اندر ان کی شہادت ہو گئی تو پھر پتہ چلا کہ جی عثمان کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی نے سنا، بلکہ ہاں غالباً یہ موقع تھا، معاف کیجیے گا، حضرت علی اس موقع پر گھر تشریف لے گئے تھے کہ میرے شہزادے کھڑے، شیر کھڑے ہوئے، کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ وہ گھر پر تھے، اطلاع پہنچی کہ عثمان قتل ہو گئے، تو آپ فوراً پھر جو ہے وہ بھاگے وہاں پر، اور آپ نے اپنے شہزادوں کے سینے پر ہاتھ زور سے مارا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے چلے گئے۔ یہ ہیں حضرت علی کے معاذ اللہ، جن کا نام لے کر لوگوں کو جو گمراہ کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، حضرت علی خلاف تھے، حضرت علی ایک الگ وکٹم تھے، پارٹی تھے، وہ الگ پارٹی تھے، تو یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی ان کی شہادت پر اتنے کیوں غمناک ہو رہے ہیں، کیوں اتنے دل برداشتہ ہو رہے ہیں، اپنے شہزادوں کو مار رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اپنے شہزادوں کو ان کی حفاظت پر گارڈ بنا کر کھڑا کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ سارے آپ کبھی خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے ایسی باتیں آئیں یا کوئی آپ کچھ کہیں اس بارے میں، تو آپ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اپنا ایمان بچا سکیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت کریں۔ جی اہم سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہم بتا چکے ہیں کہ شہادت کے کچھ تو روحانی یعنی قدرتی اسباب اللہ نے جو بنائے تھے۔ ظاہری سبب ایک یہ تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کو اللہ نے ویسے ذاتی طور پر بڑا مالدار بنایا تھا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار آپ تھے، آپ کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے مطلب پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن خلافت کے دوران یہ چیز ذرا نمایاں ہو گئی، لوگوں کی نظر میں آ گئی، اور سازشی چونکہ ہوتی ہے تو وہ سازش بھی ہو گئی۔ وہ آپ جو ہیں اپنے کچھ رشتہ داروں کو جو بیچارے مستحق ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، آپ ان کی امداد کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی ان کا کھانا ان کو دے دیا، کبھی راشن ڈلوا دیا، کبھی کوئی اور مدد کر دی، کچھ اور، یعنی اس طرح ان کا معاملہ تھا۔ یہ چیز جو ہے وہ سازشیوں نے پکڑ لی اور کہا کہ معاذ اللہ یہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ نوازتے ہیں، وہ بھی بیت المال سے، الزام معاذ اللہ یہ لگایا کہ بیت المال سے، سرکاری خزانے سے، عوام کے مال سے آپ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، تو باقی لوگ کیا معاذ اللہ آپ کے جو ہے وہ یتیم، آپ کے وہ ہیں ستیرے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں دیتے؟
تو وہ آہستہ آہستہ آپ حالانکہ اس بات کی وضاحت کئی بار کر چکے تھے کہ بھائی میں اپنا مال دیتا ہوں اور مخصوص لوگوں کو دیتا ہوں، سب کو نہیں دیتا، آپ کی وضاحت کر چکے تھے. لیکن بہرحال جب کسی کو معاذ اللہ کسی کے خلاف سازش کرنی ہوتی ہے تو ذرا سی بات کو رائے کو پہاڑ بنا دیتا ہے. تو آہستہ آہستہ بات بنتی گئی، وہ ایک پورا جو ہے وہ اندر نیٹ ورک بنتا گیا، وہ اندرونی طور پر سازشیں ہوتی گئیں، اور پھر مصر سے باقاعدہ کرائے کے قاتل منگوائے گئے تھے، بلوائے گئے تھے. ان کو بلوائی بھی کہا جاتا ہے. ان کو بلایا گیا اور ان معاذ اللہ پھر وہ پورے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ کیا گیا، اور پھر آپ کی شہادت ہوئی. تو ظاہری سبب ایک یہ بنا تھا آپ کی شہادت کا، یعنی جہاں سے سازش شروع ہوئی. یہی لوگ تھے مدینہ منورہ میں جو سازشی لوگ جمع ہو گئے تھے نا آس پاس سے، کیونکہ باہر یہودیوں کا آنا جانا وہاں پر شروع ہو چکا تھا، وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتے تھے. تو وہ باقاعدہ مسلمانوں میں گھس کر جو ہے باقاعدہ سازشیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے. بالخصوص وہ لوگ کہ جو نئے مسلمان ہوتے تھے، ابھی ان کا اسلام زیادہ مضبوط نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، ایمان دل میں گڑا ہوا نہیں ہے، تو ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے. آہستہ آہستہ فضا بننا شروع ہوئی اور پھر ادھر ادھر سے لوگ آنا شروع ہو گئے، اس طرح جمع ہونا شروع ہوئے، مجمع اکٹھا ہو گیا. ان کے سر کچھ رشتہ دار جو ہے عثمان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کو بدر کیے وہ انہوں نے ان کو کہا حضرت ابوبکر صدیق کو واپسی کا، انہوں نے کہا نہیں جو آقا نے کیا وہ پھر حضرت عمر کو بھی کہا کہ ان کی واپسی وہ بھی نہ مانی. اب جب ان کا خود کا اپنا وہ آیا خلافت آئی اپنی، تو انہوں نے وہ بندے واپس لے لیے. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کو جو ہے ایک وجہ یہ بھی ان پہ ہوئی کہ وہ بندے جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کی بھی طرف جو وہاں سے شہر بدر کیا گیا تھا بندہ، اس کو بلانے کی وجہ اصل میں وہاں کی کچھ حکمتیں تھیں، کچھ مصلحتیں تھیں. اور بعض کا چونکہ حضرت عثمان مجتہد تھے، اجتہاد میں ایسی بہت ساری چیزیں پھر آتی ہیں. اب وہ چونکہ حاکم ہیں، وہ ایک بڑے پیمانے پر معاملات دیکھ رہے ہیں. اتنی بڑی اسلامی سلطنت وہ والی اور حکمران ہیں، بڑے پیمانے پر معاملات دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر کے دور میں وہ حاجت پیش نہیں آئی ہوگی، حضرت ابوبکر کے دور میں حاجت پیش نہیں آئی ہوگی، حضرت عثمان کے دور میں حاجت پیش آ گئی تو آپ نے بلا لیا. اور اچھا جیسے اس بندے کو بلانے پر فتنہ ہوا نا، تو نہ بلانے پر بھی ہونا تھا اور وہ زیادہ بڑا ہو سکتا تھا. تو آپ نے سوچا کہ بھائی اس کو بلا لینا بہتر ہے. آپ کی نظر میں اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ ان سازشیوں کے دلائل میں سے ایک دلیل تھی کہ معاذ اللہ یہ اپنے ساتھیوں کے طریقے سے ہٹ گئے، کہ جن کو آپ علیہ السلام نے بھگایا، پھر ان کے ساتھیوں ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ نے بھگایا، اس کو یہ بلا رہے ہیں معاذ اللہ، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں معاذ اللہ. یعنی اس طرح کی وہ پھر باتیں جو سیاسی پوائنٹس ہوتے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے، وہ اس موقع پر ہو رہی تھی. تو یہ بہرحال اسباب میں سے ایک سبب بنا، ضرور بنا کہ ان کے بعد ایک دلیل تھی سازشیوں کے پاس، مخالفین کے پاس. ان کی تعداد ابھی ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں ہے، لیکن 12 تھے اچھی خاصی. اور انہوں نے پھر اس کے بعد شہادت کے بعد مسجد نبوی شریف میں ٹیک اوور طے کر لیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. مسجد نبوی شریف کی حرمت کو پامال کیا، وہاں کے لوگوں کو اور لوگوں کو کچھ قتل کیا، معاذ اللہ خواتین کی عصمت دری کی، ان کی عزتیں خراب کی. یہ بالکل ہوا ایسا. اور یہ وہی لوگ تھے، یعنی وہ لوگ نہیں ہو سکتے کہ جو کسی خیر خواہی میں، مسلمانوں کی خیر خواہی میں حضرت عثمان کو شہید کریں. حضرت عثمان کو شہید کرنا تو سرے سے خیر خواہی ہو نہیں سکتا. تو فرض محال ہو بھی، یعنی حضرت عثمان کو شہید کرنا مسلمانوں کی خیر خواہی ہو، یہ تو سرے سے نہیں ہو سکتا. اور یہ بات کے جو معاملات تھے آف شاپس سے، یہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ بدبخت لوگ تھے، یہ سازش کا سارا نتیجہ ہوا تھا. کیا خلافت اتنی کمزور ہو چکی تھی؟ مطلب آپ علیہ السلام کا فرمان تھا کہ عثمان جو ہیں ان کو جنت کی بشارت ہے، مگر کچھ ان کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گے، وہ مصیبتوں کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں آئیں گے، مصیبتیں گزار کر. تو آپ نے جیسے بتایا نا کہ کچھ ایسے اسباب تھے کہ وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے سبب بنے، مطلب کچھ معاملات ایسے تھے. تو ان میں سے یہ بھی بنا جو کمزور ہو چکی تھی، بہرحال ہونی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ خلافت اپنی پیک حاصل کر چکی تھی. حضرت عثمان غنی کی جو خلافت تھی 12 سال تھی. پہلے 6 سال بہت عمدہ معاملات رہے، بڑی فتوحات ملی اور اکنامی بڑی اچھی رہی وہاں کی فوجی معاملات بڑے اچھے رہے، مذہبی معاملات بڑے اچھے رہے، فطروں کے حوالے سے بڑے اچھے معاملات رہے، یعنی ان کو بند کرنے کے حوالے سے. لیکن آخری 6 سال جو ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف آنے لگے. تو ان کے پہلے 6 سال تک بہت پیک کے معاملات رہے، یعنی تقریباً 18 سال. حضرت ابوبکر کے 2 سال، حضرت عمر کے 10 سال 12 اور حضرت عثمان غنی کے 6 سال 18. 30 سال کے آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ خبر دی تھی، غیب کی خبر، پکی قطعی یقینی، پیشن گوئی نہیں تھی، پکی غیبی خبر تھی. تو 18 سال تک بہت زبردست معاملات رہے.
پھر وہ یکسر معاملات آہستہ آہستہ ڈاؤن ورڈ جانے لگے. وہ پھر کمزوری آنا شروع ہوئی. جو آپ علیہ السلام نے پہلے ایک اشارہ دے دیا تھا کہ 30 سال تک ہوگی, اور 30 سال کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک بہت پیک پہ معاملات ہوگی, پھر آہستہ آہستہ زوال آنا ہی ہے, تبھی آ کر ختم ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پیک پر معاملہ اچانک نیچے آ کے گر جائے. وہ آہستہ آہستہ نیچے چیزیں آتی ہیں. حضرت علی کا جو زمانہ 4 سال کا, پھر امام حسن کا 6 مہینے کا, وہ اسی طرح پریشانی کے حالات میں رہا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خلافت کمزور ہو گئی تھی, یہ قدرتی اسباب تھے, قدرتی معاملات تھے. آپ کو بھی عرض کیا نا, صحابہ کرام موجود تھے, حضرت علی بھی موجود تھے, اور وہ حضرت اندر جا نہیں سکتے تھے کیونکہ اناکہ لگایا ہوا تھا ان لوگوں نے, جو بلوائی تھے, جو قاتلین تھے, ان لوگوں نے وہاں پر جو ہے پورا ایک طرح سے دھرنا دیا ہوا تھا, راستے سارے بند کیے ہوئے تھے, اور کسی نہ کسی طرح حضرت عثمان تک پیغام پہنچاتے تھے کہ آپ جو ہے حکم دیں, ہم ابھی ان کو جہاں سے صاف کر دیتے ہیں, ہمارے پاس بڑی اچھی فوج ہے آپ کی تیار کی ہوئی, ابھی ہم ان کو تھوڑی دیر میں صاف کر دیں گے. تو پھر وہ یہی بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں, میں اپنے ذاتی معاملے کے لیے کہ میں خلیفہ ہوں, مجھے بچانے کے لیے اس طرح کرو اور شہر نبی کی حرمت کو پامال کیا جائے, یہ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. میں مر جاؤں, میرا یہ خون بہے گا, اور میں اگر تمہیں کہوں کہ تم ان کو صاف کرو, ان کے یہاں سے بھگاؤ, تو پھر کئی لوگوں کا خون بہے گا اور شہر نبی میں, اور کوئی بھروسہ نہیں کہ بھگدڑ مچے تو بے گناہ لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں. اس لیے بہتر ہے کہ یہ نہ کیا جائے. یعنی اس طرح کی کچھ معاملات صورتحال وہاں پہ پیدا ہوں. شہید جب کیا گیا تھا تو بلوائی جو تھے یہ مسلم اپنے آپ کو کہتے تھے, بالکل مسلم ہی کہتے تھے, تبھی وہاں پر موجود تھے. نہیں, بعد میں نہیں ہوا, یہ بھاگ کے وہاں سے, بلکہ بعد کے علماء کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جنگ بھی ہوئی, ان کو گرفتار بھی کیا گیا, قتل بھی کیا گیا, لیکن بہرحال مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے تبھی اس شہر میں آئے, ورنہ آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے شروع سے. نہیں لیا کیونکہ اچھا حضرت عثمان کے بعد یعنی منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی نا کہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے میرے خلاف ہو کے ہیں مسلمان, مسلمانوں کا خون میں نہیں بہانا چاہتا. وہ ایک یہ بھی وجہ بیان کرتا ہے. حضرت علی کی اور عائشہ کی جو وہ بھی وجہ یہی تو نہیں, بنیادی وجہ یہی سے بنی. وہ کہتے تھے کہ جو قاتل ہے ان کو فوری, تو حضرت علی کہتے تھوڑا ٹائم اور بھی ہلاکت سے نہیں ہے. اصل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا براہ راست وکٹم نہیں بنی تھی, وہ وکٹم نہیں بنی تھی براہ راست, انہوں نے حمایت کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس بات میں کہ قاتلین کو پکڑا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے. وہ اس چیزوں کے حامی تھی, براہ راست وکٹم وہ نہیں بنی تھی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو بعد یہ ساری ہستیاں ایک ساتھ بیٹھی, معاملات ڈسکس ہوئے, تو جب ساری خرابیاں اور غلط فہمیاں سامنے آئیں, ہر ایک رویا, سیدہ عائشہ بھی روئی, امیر معاویہ بھی روئے, حضرت علی بھی روئے, اپنے اپنے معاملات, اپنی اپنی غلطیوں پر نادم ہوئے, شرمندگی کا اظہار کیا, ایک دوسرے سے معافیاں مانگی کہ ہماری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی, ہماری وجہ سے یہ ہوا, معاف کیجیے گا, یہ اللہ سے توبہ استغفار کیا. معاذ اللہ کے جانے دشمن ہوتے تو پھر یہ سب کیا تھا. جی اور کوئی سب ایک سوال ہے میرا, کہ حضرت شہزاد کہتے ہیں کہ حضور نبی کی دو صاحبزادیاں جو حضرت عثمان ان کا میں تھی, وہ حضرت خدیجہ کی طرف اور کی اولاد تھی, نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی. اس کو تھوڑا سمجھا. ہاں, یہ اعتراض آتا ہے سرکار علیہ السلام کی شہزادیوں کے حوالے سے کہ وہ سرکار کی براہ راست اولاد نہیں تھی, بلکہ وہ حضرت خدیجہ کی اس سے پہلے شوہر سے اولاد تھی. بات یقیناً غلط ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو یہ شہزادیاں آپ علیہ السلام کی منہ بولی بیٹیاں ہوں گی, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے والدین کا معلوم ہو, ایک ہوتا ہے کہ اجنبی آ گیا پتہ نہیں ہے, ایک وہ ہے کہ جس کے والد کا قطعی طور پر معلوم ہے, تو ان کو ان کے والد ہی کے نام سے پکارا جائے گا. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اچھا یہی ہے, انصاف والی بات یہی ہے کہ ان کو ان کے اصل والد کے نام سے پکارا جائے. اچھا, اس حکم کے ایسے آیت کے آنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ساری شہزادیوں کو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہا جاتا تھا. کبھی بھی ان کی نسبت, ان کے والد کی نسبت کسی اور سے کبھی نہیں کی گئی, کسی صورت نہیں کی گئی. کوئی ایسا تاریخ میں دکھا دیا جائے, کوئی ایسا حوالہ دیا جائے, کوئی ایسی دلیل دی جائے کہ جن میں شہزادیوں کے ساتھ کسی اور کا نام جڑا ہوا ہو. تو یہاں جب ایسا نہیں ہے, بات کلیئر ہو گئی کہ آپ علیہ السلام ہی کی شہزادی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں 22ویں سپارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیٹیاں اور مومن خواتین کو حکم دیں. یا اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا بیٹیاں, پورا لفظ ہے بناتی کا,
बनात, ये जो लफ्ज़ बनात अरबी में जो प्लूरल है वो कम से कम 3 के लिए इस्तेमाल होता है, 2 के लिए नहीं होता। उर्दू और अंग्रेज़ी में तो 2 के लिए कम से कम है, प्लूरल जो है वो अरबी के अंदर कम से कम 3 के लिए होता है। और आप अलैहिस्सलाम की 3 शहजादियाँ, यानी सिर्फ 3 हो इसका कोई भी कायल नहीं है, 4 ही हैं, 3 से 4 से कम नहीं है, 4 ही हैं। और अहादीस से भी यही साबित होता है, सारी उम्मत के अमल से यही साबित होता है। अच्छा, और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादियों की जिस तरह परवरिश की वो सगा बाप ही कर सकता है, वो सगा बाप ही कर सकता है। और देखिए कि जब ग़ज़वा बदर हुआ तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की जो शहजादी थी हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, दूसरी बड़ी शहजादी थी, बहुत बीमार थी। और जब ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को फ़तह हासिल हो गई तो एक सहाबी मुसलमानों को ये खुशखबरी देने मदीना मुनव्वरा आ रहे थे। जब वो मदीना पहुँचे तो इनके गुस्ल की तैयारी हो रही थी, गुस्ल की तदफीन की तैयारी हो रही थी हज़रत रुक़य्या की, जो हज़रत उस्मान की पहली बीवी थी। ठीक है जी। तो अब ये जो है हज़रत रुक़य्या जब इंतकाल हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान को जंग में शहर में छोड़ दिया था, जंग में लेकर नहीं गए थे। अगर सगी बेटी ना होती तो आप अलैहिस्सलाम ये काम ना करते। इतनी बड़ी फजीलत कि ग़ज़वा बदर वाले जो मर्जी कर ले, अब इनको कोई नहीं पूछ सकता, इनको कोई गुनाह नुकसान नहीं देगा। ये हज़रत उस्मान को भी फजीलत मिली, हालांकि आप अलैहिस्सलाम की शहजादी की तीमारदारी के लिए, इयादत के लिए पीछे रुके रहे। ये सगी बेटियों के लिए होता है। और इस तरह के न जाने कितने मामलात हैं। जब अल्लाह ने खुद सराहत फरमा दी कि जो इंसान है उसको उसके सगे बाप के नाम से पुकारा जाएगा, और फिर अल्लाह ताला ने खुद उनकी शहजादियों को सरकार के नाम से ही मंसूब किया। और फिर हज़रत अली भी ये बात फरमाते हैं, जैसे हमने भी अपनी बात में अपने दर्स में अर्ज़ किया था कि हज़रत अली फरमाते हैं कि किसी इंसान को ये फजीलत हासिल नहीं कि उसके निकाह में किसी नबी की 2 शहजादियाँ हों, नबी की 2 शहजादियाँ, किसी और की शहजादी नहीं फरमाया। हज़रत अली का अपना फरमान है और मुस्नद हवालाजात से ये बात साबित है। हज़रत अली भी ये बात फरमाएं, सारे सहाबा कराम ये फरमाएं। और हदीस शरीफ भी है कि अल्लाह ताला मेजॉरिटी को गुमराही पर, गलत बात पर जमा नहीं फरमाएगा। सारी दुनिया यही कहती है। अब मुट्ठी भर चंद लोग ये कहें कि माज़अल्लाह नहीं थे तो उनकी बात कदर नहीं मानी जाएगी, खास तौर पर जबकि कोई दलील भी नहीं है। और याद रखिए, जो ऐसी दलीलें देते हैं वो खास तौर पर या तो तारीख़ को अपनी दलील बनाते हैं, और तारीख़ पर कभी भी किसी पक्की बात की बुनियाद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि तारीख़ तो पक्की नहीं होती। तारीख़ में कितनी बातें होती हैं कि उनमें एक एक वाक़या की अखबार है। हज़रत अभी हमने आपके सामने अर्ज़ किया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की वफ़ात में इख्तिलाफ़ है तारीख़ में, 14 रजब है या 16 है या 17 है या 22 कौन सी है, तो तारीख़ पर कभी भी एतमाद नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो अपनी दलील में अक़लें पेश करते हैं, यानी अक़ली दलील है, वो घुमाना फिराना, यहाँ घुमाया वहाँ घुमाया, बाकी यहाँ घुमाया। दीन की बुनियाद नक़ल पर है, यानी नुसूस कुरान और हदीस पर है, अक़ल पर नहीं। अक़ल बाद में है, पहले कुरान और हदीस है। हमारी अक़ल में कोई बात ना आए, कुरान और हदीस में आ गई, कुरान और हदीस की बात को माना जाएगा, अपनी अक़ल को छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अगर अक़ल में बात आ जाए, सुभान अल्लाह, वो एक अच्छी बात है कि इंसान जो है वो कुरान की बात समझ गया, सरकार का फरमान समझ गया, लेकिन बुनियाद जो है वो कुरान और हदीस पर है। इसी में एक बात ये कही जाती है कि जब हज़रत जो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनको जो है हुजूर ने जहेज़ भी दिया, और ये और जो दूसरी जो साहबजादी उनको जहेज़ भी दिया गया, तो वो फिर इससे भी ये दलील देते हैं कि जी वो हुजूर की सगी थी जिनको जहेज़ दिया गया, और वो हुजूर की सगी थी जिनको ये बात इसकी तरह एक जगह पर और जब नबी फैसला ने उस बात कहा कि आप अपनी पहले खाना अपनी बात में ले जाओ और अपने लिए खाना लेते, तो वो भी पसंद है। जी जी जी, जो वो हदीस है उस वक्त क्या नबी फैसला नहीं, उस वक्त नहीं, ये बात की बात है जो कुरान मजीद में कि कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, इस बारे में जो हदीस पेश की जाती है, अगरचि वो हदीस मौजूद है, लेकिन जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जैसे इरशाद फरमाया, वहाँ पर असल में दलील ये दी जाती है कि चूँकि और शहजादियाँ मौजूद नहीं थीं, तो सरकार अलैहिस्सलाम सिर्फ सैयदा खातून जन्नत को लेकर आए, और चूँकि वो महबूब तरीन भी थी, आप उनको लेकर आए। और फिर कुरान मजीद में जो अल्लाह ने फरमाया कि कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तो वहाँ पर अबना से मुराद हज़रत अली हैं। क्यों? इसलिए कि हज़रत अली एक तो आप अलैहिस्सलाम के दामाद थे, एक बात। दूसरी वजह यह कि वो आप अलैहिस्सलाम की ज़ेर कफ़ालत थे, आप अलैहिस्सलाम उनके गार्डियन थे, और वो बेटे की तरह ही एक तरह से होता है। वहाँ पर अल्लाह ताला ने वो एक नसबी बेटा इरशाद फरमाया हो, ये ज़रूरी नहीं है, उर्फी भी होता ना। आप अलैहिस्सलाम के बेटे की मिसल हज़रत अली थे, वहाँ बेटे से मुराद हज़रत अली हुए।
ख़वातीन से मुराद सैयदा कायनात हो गई, और अनफुसना से मुराद खुद सरकार हुए कि मैं भी आता हूँ तुम भी आ जाओ, मैं अपने बेटों को लेकर आता हूँ। और वहाँ पर क्या पेश किया जाता है, यानी ये दलील के लिए वहाँ पर हज़रत अली सैयदा कायनात और हज़रत हसनैन करीमैन वो भी आए, ये 4 हजरात आए। तो वहाँ पर फिर इसका मतलब आप अलैहिस्सलाम हट गए, खुद आप अलैहिस्सलाम उसमें शामिल ना हुए। अगर ये असल में पूरी टेक्निकल बात है ना, कुल तालु नदउ अबनाअना, अपने बेटों को लाते हैं, हज़रत हसनैन करीमैन हो गए, इमाम हसन और हुसैन, व निसाअना व निसाअकुम, हमारी ख़वातीन तुम्हारी ख़वातीन, तो इमाम सैयदा कायनात आई। फिर व अनफुसना व अनफुसकुम, हम खुद भी आके तुम भी आओ। तो इसमें वो अब शिया इसमें एक और बात क्या ऐड करते हैं कि जी हज़रत अली यहाँ मुराद है, अनफुसना यानी नफ्स का मुराद इटसेल्फ, माई सेल्फ, कि यानी आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पर हज़रत अली को शुमार किया। कैसे मुमकिन है, अगर शुमार करें फिर सरकार खुद क्यों वहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे, फिर वही बात आगे करते हैं, हज़रत अली बात आगे करते हैं, ये बात सिरे से गलत। तो पहली बात जैसे कि एक खुद शहजादी दीगर शहजादियों का इंतकाल हो चुका था, सिर्फ एक वो शहजादी बाकी बची थी, एक तो ये है। और इसके बाकी सवाल आप दोबारा कहिए क्या कह रहे थे। हाँ, जहेज वाला, जहेज में ये था कि वही बात कि हज़रत अली आप अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में थे, आप अलैहिस्सलाम ने उनको वो सारी चीज़ें दी थी। उससे पहले चूँकि खाने पीने के कैसे मामला है या रिहाई से वो तो चलो एक चलता रहता मामला, लेकिन अब मुस्तकिल ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने बाकायदा उनको जहेज दिया, हज़रत माफ़ कीजिएगा हज़रत अली को सामान दिया, जहेज किसी को नहीं दिया। और जब हम पहले बात साबित कर चुके हैं कि बाकी शहजादियाँ भी थीं, आप अलैहिस्सलाम की सगी बेटियाँ थीं, सगी शहजादियाँ थीं, जब वो साबित हो गया तो हमारी ये जहेज वाली बात तो और पुख्ता हो जाती है कि अगर जहेज ही सरकार ने दिया होता तो बाकी को क्यों ना दिया फिर। अच्छा, फिर यही है बाकी सारे सहाबा का नाम, उन्होंने अपनी बेटियों को कब दिए जहेज, कोई तारीख से बात निकाल कर लें। हज़रत अली ने अपनी किसी शहजादी को या हज़रत या अहले बैत या अतहार में से किसी ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया, उनके यहाँ दिखा दीजिए कि उन्होंने कभी किसी अपनी बेटी को जहेज दिया हो, किसी को जहेज दिया हो, कहीं से भी साबित नहीं है कि बाकायदा कोई इस चीज़ का रवाज, तो कभी का कोई रेयर वाक़या मिल जाए, लेकिन इस्लाम में इसी को कभी भी तवातुर के साथ नकल नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा मामला था ही नहीं। और कोई बात नहीं। अच्छा, मेरी इसमें एक राय सुनी है कि और प्रोसेस है कि इस्लाम की जो तारीख है वो एक आगे आ जाओ। इस्लाम की जो तारीख है वो एक के वक्त में इतनी वैलिड और इतनी कमज़ोर क्यों है। अगर मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं और उनके वालिद हैं, और इसके अलावा वो जो चचा हैं जो कि सबका रिकॉर्ड तो है, उन सबका रिकॉर्ड तो है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिकॉर्ड बाद में आता है। रिकॉर्ड से क्या मुराद है, क्योंकि बैकग्राउंड जैसे आपने बोला कि है, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, रिकॉर्ड से आप जरा वादे करें क्या कहना चाह रहे हैं। रिकॉर्ड से पूरा बायोग्राफी है, क्यों नहीं? मतलब यहाँ लोग कहते हैं जैसे कि जिससे कोई कहता है कोई कहता है और सवाल लेकिन मतलब रिकॉर्ड नहीं है ऐसा तो नामुमकिन है। जब हमारे पास तस्वीरें आपको मिल रही जो रिकॉर्ड है उसको कोई मानता कोई नहीं मानता नहीं, इस बात इसकी असल में बुनियादी वजह ये है कि अहले तशय्युर के यहाँ दलाइल है, क्योंकि इसी में अगर मैं एक बात वही बात असल में हमारे मैं बात समझ रहा हूँ। 100 साल तक सही आता तो ये डिफरेंस नहीं बना। वो तो फिरका वाली पर बात आ जाएगी। मैं अहले तशय्युर वाली बात ले रहा हूँ। असल में अहले सुन्नत और अहले तशय्युर इनके जो बुनियादी दलाइल हैं, यानी जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग हैं। जैसे हम अहादीस को जब रिवायत करते हैं, हम उसमें बयान करने वालों को देखते हैं कि कौन कौन है, कैसे कैसे उनकी क्या शख्सियत है। शिया हज़रात के यहाँ ये चीज़ नहीं है, उनके यहाँ मखसूस है, यानी वो अहले बैत की रिवायत को लेते हैं, अहले बैत की रिवायत को लेके अहले बैत के जो खुदाम थे, गुलाम थे, उनके शागिर्द थे, सिर्फ उनकी रिवायत है, वो सिर्फ उसी चेन को लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि हम अहले बैत के भी अल्हम्दुलिल्लाह वारिस हैं, अमल हकीकी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम की भी वारिस हैं, हम हर तरह की हम इन सबसे रिवायात लेते हैं। यानी हमारे पास इमाम जाफर सादिक की रिवायत भी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की भी है, इमाम बाक़िर की भी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की भी है। अहले बैत और सहाबा हम दोनों का एहतराम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि हमारी मोहब्बत किसी से ज़्यादा है, किसी से कम, लेकिन मानते सबको एहतराम सबका करते हैं। तो बुनियादी दलाइल असल में उनके यहाँ अलग है, ये वजह है। अब जो अहादीस हमारे पास आई हुई है, जो रिवायात हमारे पास हैं, वो नहीं मानते, और बहुत सारी वो रिवायात जो उनके यहाँ है वो हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर झूठे मौजूद हैं।
اور وہ جھوٹا ہونا خود ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ان کی کتاب ہے کافی کلیمی، علامہ کلیمی ان کا ایک عالم گزرا ہے، اس کی کتاب شرح کافی اصل کتاب ہے، ٹیکسٹ بک ہے، اس کی شرح کی گئی ہے. تو اس کا ایک راوی ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، اس کو جھوٹا، کذاب، لعنتی، کیا کچھ اس کو کہا گیا ہے، بٹ اس کی برائی کی گئی ہے. اور اس کے برعکس اس کی جو ہے وہ روایات قبول کی جاتی ہے، اس کی روایات قبول کی جاتی ہے. ویسے جھوٹا ہے، بدبخت ہے، کذاب، کیا کچھ اس کو کہتے ہیں، روایت اس کی قبول ہے. جھوٹے شخص کی حدیث رسول روایت کرنا قبول ہو سکتا ہے، اہل سنت نہیں قبول کرتے، یہ کرتے ہیں کیونکہ خود جھوٹے. پھر جو ہے وہ اللہ کا بھلا فرمائے، جس راوی کو یہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ راوی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا تھا. تو امام جعفر صادق ان کا امام ہے، یہ اس بندے کی روایت قبول کرتے ہیں جو امام جعفر صادق کو گالیاں دیتا تھا، اور امام جعفر صادق کی بھی قبول کرتے ہیں. یعنی ایک ہی وقت میں ان کے ہاں وہ بندہ مقبول بھی ہے، مردود بھی ہے، یقین بھی ہے، ایکسیپٹیبل بھی ہے. یعنی کیسا بھی کوئی تضاد ہے ان کے ہاں کے، مطلب وہ معاذ اللہ جھوٹا بھی، کذاب بھی، اس کی روایت بھی مان رہے ہیں، اور ایک امام ہے ہمارے جو ان کے ہاں بھی، وہ بندہ ان کو گالیاں بھی دیتا ہے پھر بھی ان کی روایت قبول ہے. یعنی جو جس کو یہ مانتے ہیں وہ امام جعفر صادق کو غلط کہہ رہا ہے، جھوٹا کہہ رہا ہے، یا کچھ اور جو ان کے بارے میں تنقید کر رہا ہے، تو وہ ان کے اس ایکسیپٹیبل راوی کی وجہ سے امام جعفر صادق کو مقبول نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی مانتے ہیں. اور پھر یہ راوی خود جو جھوٹا بھی مانتے ہیں، روایت قبول بھی کرتے ہیں. اس طرح سے انسان اتنے تضادات بھرے ہوئے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے. اہل سنت نے اتنی زبردست چھانٹی کی ہوئی ہے کہ آپ کبھی اس بارے میں تعلیم پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یہ اسلام میں خاص طور پر اہل سنت کی تعلیم کتنی شاندار ہے. اور باقی ریکارڈز ہمارے یہاں سارے موجود ہیں ملے گا. یعنی شہزادیوں کی اپنی بایوگرافی موجود ہے، کتنی ان کی عمر تھی، کب وہ پیدا ہوئی، کب ان کا انتقال ہوا، کس سبب سے ہوا، کتنی ان کی اولاد تھی، کس سے شادی ہوئی، کب ہوئی، اور اللہ کا وعدہ فرمایا وہ آپ علیہ السلام پر آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے موحد تھیں کہ نہیں تھی، وہ ساری باتیں کلیئر کی گئی ہیں. ایسا نہیں کہ ریکارڈ ان کے بارے میں موجود نہ ہو، الحمدللہ سب کا سب موجود ہے ہمارے پاس، اور مستقل حوالہ جا سکتا کہ ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا اگر انصاف کے ساتھ تحقیق کرے. اور کوئی سوال آپ کا تو سر آخری سوال یہ ہے کہ اہل تشیع کے بارے میں ہمارا بنیادی موقف کیا ہے؟ اہل تشیع کے بارے میں ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ میکسیمم کافر ہیں، اور ان میں جو مطلب منیمم اگر کافر نہیں بھی ہیں تو بہرحال ہم ان کو مسلمان زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ بہرحال ان کے یہاں گستاخی اس حد تک کی جس نوعیت کی ہے تو ان کو مطلب بندہ مسلمان کہہ نہیں سکتا. ایمان کا تقاضا یہ کہ مسلمان نہ کہا جائے، اور کچھ مطلب میکسیمم ایسے ہیں کہ جن کو اصولی طور پر کافر کہا جا سکتا ہے، اور کافر ہیں بلکہ کافر کہا گیا ہے. ان کے بارے میں ہمارا یہ موقف ہے، مطلب عموم ان کو کافر ہی کہا جائے اور اسی پر مطلب ہم قائم رہیں گے، کیونکہ ہمارے یہ